تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بلاول صاحب کو بھی سنا ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، مل رہا ہے؟ کیوں اعتراضات ہو رہے ہیں آپ کے سابق کولیگ کے اوپر یا آپ کے قائد کے اوپر سابق؟ دیکھیں اسما بہن، ہم یہ ساری قانونی گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں، سیاست کے جو باریک پوائنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، لیکن پچھلے 75 سالوں سے 76 سالوں سے اس ملک میں فارمولہ ایک ہی ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہیں تو آپ کے 100 گناہ بھی معاف، اور اگر آپ ان کے گڈ بکس میں نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی جائیں گی. آپ جتنے مرضی ہے انوسنٹ ہوں، آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، لیکن آپ صفائیاں دیتے رہیں گے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں 109 کے مشورے کے اندر کسی کو سزائے موت ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کو ہو گئی. اور یہ جو سارا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کون سا ایسی دہائی گزری ہے اسما بہن کہ جس میں اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے نہیں رہیں. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت 25 کروڑ کا ملک ہیں. آج ہم نے معاملات اس نہج میں پہنچا دیے ہیں کہ اس وقت اس ملک کے 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ لوگوں کو کم از کم یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے، اپنا دن کیسے گزارنا ہے. اور اس سارے کی ذمہ دار ہم حکمران طبقہ ہے. ہماری آپس کی جو لڑائیاں ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ جنرلز ہوں، ہم آپس کی لڑائی کو اس حد تک الجھا چکے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو پولرائز کر دیا، اتنا پولرائز کر دیا کہ آج لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھر گھر محلے مگر محلے یہ بات اچھی ہے کہ سیاستدانوں کو بیٹھنا تھا، اور کہا جا رہا تھا الیکشن سے پہلے بیٹھنا ہے، قومی مفاہمت کی بات ہو رہی تھی، ڈائیلاگ کی بات ہو رہی تھی، مذاکرے کی بات ہو رہی تھی. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں پلیز، میری درخواست ہے ملک کے لیے، مستقبل کے لیے. اب ان کو کیوں یاد آ رہا ہے کہ وہ بیٹھے؟ اگر وہ 6 مئی کے بعد جب عدالت نے ان کے لیے ایک جگہ بنائی تھی اس وقت وہ بیٹھ جاتے تو چیزیں ٹھیک نہ ہو جاتی. شہید بی بی اور میاں نواز شریف صاحب جب لندن میں بیٹھے تو وہ کیوں بیٹھے تھے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی جب انہوں نے کیا، وہ اس لیے کیا کہ جب تک پاکستان میں تھے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما تھے، ایک دوسرے کو سپیس نہیں دے رہے تھے. پرویز مشرف صاحب نے مارشل لاء لگا لیا، دونوں فارغ ہو گئے، 2 ہی سیاسی قوتیں تھیں، پھر آخر کار انہیں بیٹھنا پڑا. سیاستدانوں کو یہ سبق کبھی نہیں حاصل ہوا. آج اگر میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں، ان کی جماعت کے پاس ان کا اتنا بڑا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، آج ان کے پلے کیا ہے؟ 16 مہینے کی حکومت کر لی، اس کے نتیجے میں جو مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ جی بڑی اچھی گورننس دیتے ہیں، وہ بھی ستیہ ناش ہو گیا اس کا. تو پیچھے بچا کیا؟ تو آپ نے اپنی سیاست ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. میاں صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کا پاکستان کی تاریخ میں پورا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ بہت مراحل سے گزرے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی ایک سوچ کے اندر میچورٹی بھی آئی. اور ہم سارے لوگ یہ توقع کرتے تھے کہ میاں صاحب کی سوچ کے اندر یہ جو میچورٹی ہے، جو شہید بی بی کی سوچ کے اندر میچورٹی آئی، کہ اب یہ لوگ ان ماضی کی 90 کی دہائی کی سیاست کو پیچھے رکھ کے پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے. آج وہ ڈیل کر کے پھر واپس